بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے ناپسند آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، یعنی سخت جھگڑا کرتا ہو، اللہ اسے ناپسند فرماتے ہیں. جیسے آپس کے اندر سخت جھگڑا کرنا، کئی دن تک آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا. پہلے تو ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے 3 دن سے بات نہیں کرے گا زیادہ تو وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اسی لیے آدمی کو جھگڑے سے بچنا چاہیے، کیونکہ آدمی کو جب غصہ سوار ہوتا ہے، اگر آدمی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، جیسے کہ فرمایا کہ آدمی کو کھڑے ہو میں غصہ آئے تو آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے، اس سے آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر آدمی کو بیٹھے ہوئے غصہ آیا تو اسے لیٹ جانا چاہیے، اپنے غصے کو قابو میں پانا چاہیے. کیونکہ غصہ تو ہر آدمی کو آتا ہے، اگر اس بات پر غصہ نہ آئے آدمی کو، غصے کی بات پر، انسان کی فطرت ہے کہ غصے کی بات پر غصہ آتا ہے، لیکن آدمی غصے کو قابو کرنا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ پاک اس آدمی کو ناپسند کرتے ہیں جو جھگڑالو ہو، سخت جھگڑا کرنے والا ہو. غصے کی حالت میں آدمی جھگڑا ہی کرتا ہے، کہ غصہ آدمی کو جب آتا ہے تو آدمی غصے میں کیا کر جاتا اس کو خود پتہ نہیں. اسی لیے آدمی اپنے آپ کو غصے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے. بعض وقت میں ایسا ہوتا کہ آپس کے خاندان کے جھگڑوں میں آدمی عمر میں چھوٹا ہو تو نہ بڑوں کا لحاظ کرتا، یہ نہیں دیکھتا میں کس سے بات کر رہا ہوں، یا والد ہو یا والدہ ہو یا چاچا ہو یا ماموں ہو یا پڑوسی سے جھگڑا ہو، کہ اس کی عمر کا لحاظ نہیں دیکھتا. کیونکہ جب کہ فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی تم اچھا حق ادا کرو. سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. بعض وقت مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے، پڑوسیوں سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. اب جھگڑے میں اتنی تیز آدمی اگر سخت بن گیا جھگڑے کے اندر کہ جھگڑا رکنے کا نام نہیں، آدمی غصے پہ قابو پانے کا نام نہیں، کہ خالی اسے جب دیکھو جب جھگڑا کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے. آدمی ہمیشہ
معاف کرنے والا ہونا، کیونکہ اللہ معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسا آدمی جھگڑا ہو گیا سخت طریقے سے، پھر کئی دن تک ملاقات نہیں رشتہ داروں میں، کئی دن تک آنا جانا نہیں رشتہ داروں میں، پڑوس میں رہتے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ جھگڑے کی بات تھی، جھگڑا ہو گیا، مختصر سا ختم ہو گیا، تو آپس میں ملو۔ آپس میں جب قرآن میں آیت اتری کہ جب دو گروہ ایمان والے ان کو لڑ لے تو آپس میں ملاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، تو کبھی آپ حضرت حسن رضی اللہ کی طرف دیکھ کر خطبہ دیتے، یہ آیت پڑھتے، کبھی مجمع کی طرف دیکھ کر آپ یہ آیت پڑھتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ میرا بیٹا دو آپس کے بڑے بڑے گروہوں میں ملا دے گا، صلح کرا دے گا۔ اللہ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں، جیسا کہ جھگڑا میاں بیوی کے اندر ہو، اتنا سخت جھگڑا جیسا کہ گھر کے اندر بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اس کو بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، بلکہ اس مسئلے میں آگ لگانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگوں کی بات ایسی ہوتی کہ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا تو کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات کرتے کرتے یہاں تک کہ لے کر چلے جاتی کہ دونوں کے اندر آپس میں جدائی اختیار ہو جاتی۔ جدائی کرنے پر مجبور ہو جاتی، بلکہ جھگڑے کو ختم کر کے آپس میں ملانے کی سوچنا۔ اب جب دونوں میاں بیوی کے اندر آدمی لڑا دیا، اتنی لڑائی بڑھ گئی کہ آپس میں ملانے کی تو سوچ رہا ہی نہیں کوئی۔ جھگڑا ہو میاں بیوی کے اندر، سمجھدار لوگوں کا یہ حق بنتا کہ ان کے جھگڑوں کو دور کرے اور ان کو قریب کرے اور ان کو آپس میں ملا دے۔ یہ ثواب ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ جھگڑا ہو گیا، مثال کے طور پر آگ لگانے والوں نے آگ لگا دیا، جھگڑا اتنا بڑا کہ ان کو اولاد بھی ہے لیکن دونوں میاں بیوی کے اندر جدائی ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ یہ معصوم بچوں کا نقصان ہوگا۔ باپ کی تربیت نہیں ملے گی، ماں باپ کا سہارا ایک ساتھ نہیں ملے گا۔ ماں باپ کا ساتھ ایک ساتھ ملتا تو تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم کرنے والی ہوتی، ان کو مشکلات کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک جھگڑے کی آگ لگانے پر بہت بڑے نقصانات ہیں، اسی لیے فرمایا کہ قتل سے بڑا گناہ فساد کا لگانے کا ہے۔ اسی لیے آدمی جب کہیں جھگڑا ہو تو آپس میں وہ دونوں کو ملانے کی کوشش کرے، سمجھا کے، قرآن حدیث سے سمجھا کر۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا دو بڑے گروہوں کو آپس میں ملائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے امیر معاویہ سے بیعت کر کر دونوں کی مجمع کو ملا دیا، اتنے بڑے گروہوں کو آپس میں ملا دیا، بڑے بڑے نقصانات سے بچ گئے۔ جھگڑے کے اندر نقصان ہی ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آدمی 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناراضگی بھی ہے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر کر ناراضگی کو دور کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ بھی معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امت کو تربیت دی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیے، حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیے، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا،
ابو جہل اتنا سخت تکلیف دیتا تھا آپ کو، لیکن برابر آپ نے اس کو بھی دعوت دیتے رہے، آپ نے برابر اس کو بھی دعوت دیتے رہے۔ جب مکہ مکرمہ کو آپ نے پہنچے تو آپ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں معاملہ کیا تھا، میں بھی آج قریش کے ساتھ میں وہی معاملہ کروں گا۔ آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ اخلاق تھے اس کریم ذات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے نہیں لڑا، کسی سے نہیں جھگڑا۔ آپ صحابہ کی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، معاف کرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی، صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی کہ آپس میں جھگڑو مت۔ آپس کے جھگڑوں کو اللہ پسند نہیں فرماتی۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، غیر بھی ہو تو اس کو بھی معاف کرنا سیکھو۔ یہ اخلاق اگر آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا تو کوئی کہیں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جھگڑے کی اس بات کی ہوتی، حق کی بات حق کی ہوتی ہے۔ اپنے حق کو چھوڑ دو، جھگڑے فساد دور۔ بھئی تجھے یہ چاہے لے لے، تو مجھے اللہ دے گا، پھر اللہ اسے کیسے انتظامات کرتی، اس کے روزی کے کیسے انتظامات کرتی۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپس میں لڑ لے، لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کر لے۔ اس سے آدمی بچتے رہنا چاہیے۔ کسی کو ناحق مارنا نہیں چاہیے، کسی سے ناحق لڑنا نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھگڑنا نہیں چاہیے۔ معاف کر دینا، معافی کے معاملے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، مارنے گئے، جب تھوک دیا تو اٹھ گئے، کہنے لگے یہ تو میری ذات کے لیے ہو گیا۔ غصے پر قابو پا لیے۔ غصے پہ قابو پانا سب سے بڑی بہادری ہے۔ ایک کمزور کو مار دیا آدمی، اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہا، یہ بہادر نہیں ہے۔ کمزور کو مارنا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتی ہو تو معاف کر دو، تو یہ سب سے بڑا اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ معاف کرنا سیکھو۔ کوئی تم سے جھگڑا کر رہا، اسے معاف کرو۔ ذری ذری بات پر آدمی بعض خود میں ایسی الجھنوں میں پڑ جاتا، لڑائی پہ آدمی تیار ہو جاتا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لڑائی سے نقصانات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپس میں جھگڑے کے علاوہ کسی سے بھی آپ جھگڑا کر لو، نقصان کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جیسا اکثر دیکھنے کو ملتا ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ تھوڑی سی گاڑی کو اگر دینے میں جانے میں آگے پیچھے ہوگی ٹریفک میں، تو ایک دوسرے کو ایسا دیکھ لیتے جیسا کہ برسوں کے دشمن ہیں۔ میرے بھائی، بہادری یہ نہیں ہے، بہادری تو معاف کر دینا ہے۔ اگر آدمی اللہ نہ کرے لا کر ہماری گاڑی کو نقصان بھی پہنچا دے تو معاف کر دیکھو اللہ ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ کرتا۔ ایک تھوڑی سی گاڑی کو اگر خرچ بھی آ جاتی تو ہم اس سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس سے پیسے مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بھائی کون سا آدمی اپنے گھر سے کس حالت میں نکل رہا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کس کی حالت کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس سے اتنا لڑتے اس سے ہم کہ اس سے پیسے لینے پر آمادہ ہو جاتے۔ ہمارے ذہن میں یہ چلتا ہے کہ اس سے کچھ پیسے نکال لے۔ نہیں میرے بھائیو، ذہن میں یہ رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا تعلیم دی، مجھے معاف کرنے پر اللہ کیا دے گا۔ وہ بیچارے پہ تم ظلم کرو گے تو اس کی بدوا ملے گی، اور کیا ملے گی۔ بعض غریب کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، وہ اچانک کچھ تھوڑا سا لگ بھی گیا ٹریفک کے اندر تو آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس کو نہ اپنے دل میں کہہ لے اور چھوڑ دے، آگے نکل جائے۔ اللہ آگے خیر کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، معاف کرنا چاہیے۔
آپس میں ذری ذری سی بات پر کسی سے بھی الجھن نہ کرے، کسی سے بھی نہ لڑے، سب کو معاف کرے، چھوٹے غلطیوں کو معاف کرے۔ کوئی زبان سے کچھ کہہ دے غلطی سے معاف کر دو، سب لڑائی ختم ہو گئی، وہاں پر جھگڑے ختم ہو گئے، وہاں پر باتوں سے آدمی باتیں پیدا ہوتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی باپ کو گالی دے یا ماں کو گالی دے تو اس نے اپنے باپ کو گالی دیا، اپنی ماں کو گالی دیا۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کہ جس کو دوسرے کو گالی دے تو پھر پلٹ کر وہ اس کو گالی دے گا، اور گالی گلوچ کرنے سے اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے آدمی گر جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ من والوں کی نگاہوں سے آدمی گر گیا تو اللہ کی رحمت کہاں آئے گی، اللہ کی مدد کہاں آئے گی، آدمی کی زندگی کے اندر برکت کہاں رہے گی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آدمی گالی دینے پر تیار ہو جاتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، میں اپنی ذمہ داری میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اس میں سے ایک فرمایا دو جبڑوں کے بیچ میں ایک زبان ہے، تم اس کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت میں داخل کر لوں گا۔ کوئی آدمی گالی دے تو اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، اخلاق بتاؤ۔ گالی دینے والے سے اپن پلٹ کی گالی نہ دو۔ جب مجھ سے اچھی بات کریں گے تو یہ سوچے گا کہ میں غلطی کرا، میں نے گالی دے کر غلطی کرا۔ گالی دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ تو اپنی اوقات بتانے کی بات ہے، اپنے اخلاق بتانے کی بات ہے، اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے گرنے کی بات ہے، گالی گلوچ کر کے۔ تو آپس میں کسی سے بھی گالی گلوچ نہ کرے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دور کا آدمی ہو، چاہے پڑوسی ہو۔ کوئی گالی دے رہا آدمی تو چھوڑ دو اس کے حال پر، پلٹا کر جواب نہ دو تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑے جو لڑائی ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے سے گالی دینے سے، بات بڑھانے سے ایک دوسرے سے اتنے جھگڑے ہوتے، اور جھگڑوں کے نقصانات آگے دور دور تک آدمی کو نظر آتے۔ جیسا کہ فرمایا ایک بیج جب درخت کے زمین کے اندر ڈالتے، اس کے اندر ایک بیج کے اندر درخت ہوتا، درخت کے اندر کتنے پھل ہوتے ہیں، اور وہ ایک بیج کا انجام کتنا سنہرا ہوتا کہ درخت بڑا ہوتا، جیسا آم کا بیج ہے، گٹلی زمین کے اندر پھیرا آدمی تو آم کا درخت اٹھا، درخت اٹھنے کے بعد میں ہزاروں آم دے کر ہزاروں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا۔ ایک بیج زمین کے اندر ڈالے تو اس کا انجام سالوں کے بعد میں آدمی کو نظر آ رہا۔ اب جب ایک آدمی جھگڑا کرے گا، جھگڑے کا نقصان اس کو کئی دن تک آدمی کو نظر آتے رہے گا۔ اسی لیے آدمی ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اگر کوئی آدمی آپس میں لڑ رہے تو اس کو ملانے کی کوشش کرے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر درار ڈالی، اس کے اندر دشمنی ڈالی، دشمنی ڈال کر اس کو دور کرے، نہیں، آپس میں ملائے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو آپس میں ملائے، بھائی بھائیوں کا جھگڑا ہو جائے تو آپس میں ملائے، دوستوں کا جھگڑا ہو جائے تو آپس میں ملائے۔ جو آدمی آپس میں ملاتا ہے اس کے لیے محبت بڑھ جاتی، وہ اجر کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں آپس میں کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم رمضان، فضائل رمضان میں بار بار سنتے، بار بار پڑھتے رہتے کہ آپس کی گفتگو اتنی تیز ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو شب معراج کو اٹھا لیا گیا۔ ان دونوں کے جھگڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے باہر آئے، شب معراج کی بحث، شب برات کی بحث، شب قدر کی بحث پر۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے آدمی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان جھگڑوں سے مجھ کو دور رکھ، پوری امت کو دور رکھ آپس میں لڑ لینے سے۔ ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے، کسی کا بھی حق ہو،
چاہے رشتہ دار کا ہو، چاہے پڑوسی کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے بہن کا ہو، حق ادا کرنا چاہیے۔ کسی سے بھی اگر آدمی قرض لے لے تو اس کو واپس پورا کرنا چاہیے۔ آدمی قرض کے لیے بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بتائی مہلت دینے والے پر۔ آج دنیا کے اندر جو لڑائی ہے وہ حق کی لڑائی، آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اگر آدمی معاف کرنا سیکھ لے گا تو دنیا کے اندر سے لڑائی برخاست ہو جائے گی، دنیا کے اندر جھگڑے برخاست ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا۔ ایک دکاندار کے پاس سے کچھ آدمی خرید کر لا لے، جب واپس کرنے جائے تو دکاندار لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ آپس میں جھگڑا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کے پاس سے کچھ خریدا جائے، جب واپس لے لے، اس پر بھی اجر رکھا۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس چیز پر عمل کرتے تھے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اس لیے اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ میں اچھا رویہ، اخلاق کے ساتھ میں۔ قیامت دن اخلاق ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی، اعمال کے وزنی میں اخلاق ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ساتھ میں آئی تھی، پوری امت کو اخلاق کی تعلیم دے گئی۔ جب آپ کو طائف پر پتھر مارا گیا، آپ کی جس مبارک سے خون جاری ہوا، تو آپ نے بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے بدلہ نہیں لیا آپ نے، ابو جہل سے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا آپ نے، ابو لہب سے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے پوری امت کو، پوری انسانیت کو یہ سبق سکھا دیا، یہ چیز بتا دی کہ اپنی ذات کو بدلہ مت لو، خود بخود لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ حق نہ ملا ورنہ نہ ملنے دے، جھگڑا تو رک جائے گا، لڑائی تو ختم ہو جائے گی۔ دینے والی اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے اوپر، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ اگر آدمی کو کچھ نہ ملے لیکن اللہ کو راضی کر لیا جھگڑا نہیں کر کے، تو اللہ اسے عطا کر دے گا دنیا اور آخرت میں۔ اس کے اثرات دنیا میں بھی آدمی دیکھے گا، سالوں تک آدمی دیکھے گا اس کے اثرات، کیونکہ اس نے وہ عمل کیا جو اللہ راضی ہوتا، وہ عمل نہیں کیا جو اللہ ناراض ہوتا۔ سخت جھگڑے سے اللہ ناراض ہوتی ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر پہنچا دیتے ہیں، جنت میں درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپس میں کبھی بھی کسی سے بھی حق بھی باقی ہو تو معاف کر دو، کسی سے مت جھگڑو۔ جاتے جاتے گاڑی کو بھی اگر کچھ ہو گیا، کسی سے نقصان ہو گیا تو اسے معاف کر دو، چاہے کوئی بھی ہونے دو، دنیا کا کوئی آدمی بھی ہونے دو، اسے معاف کر دو۔ پھر اللہ دیکھو معاف کرنے والے کے ساتھ میں دنیا میں کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ آدمی کو ظاہری اسباب میں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک آخرت کے اعتبار سے اسے اجر عطا فرماتے، اور دنیا میں آگے چل کر اللہ پاک اسے اور نواز دیتے۔ نوازنے والی ذات تو اللہ کی بیٹھی ہوئی ہے، مانگنے والوں کی کمی، مانگنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ سے مانگو، کوئی آدمی نقصان پہنچا دیا اسے معاف کر دو، میرے بھائی میرے مقدر میں یہ نقصان تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، کچھ بغیر بولے کہ۔ پھر دیکھو اللہ پاک ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ کرتی، اس کے دل کے اندر اللہ محبت کو ڈال دیتی، وہ سوچتا کہ یا اللہ میں نے اس کا اتنا نقصان کیا لیکن اس نے زبان سے ایک بات بھی نہیں کہی اور مجھے معاف کر دیا۔
یہ اکرام ہی ہے، اس کو کہتے ہیں اکرام۔ اگر ہم سے کسی کے لیے مدد ہو رہا تو مدد کرو، مدد کر سکتے تو مدد کرو، چاہے غیر ہونے دو چاہے اپنا ہونے دو، اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی مصیبت میں پھنس گیا تو اس کی مدد کرو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی اس پر مصیبت مسلط ہو گئی ہم جا کر اس میں جھگڑا لگا رہے، نہیں میرے بھائیو، یہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو یہ تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں جھگڑا کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ آمین، الحمدللہ۔